10 محرم الحرام یوم عاشورہ بدھ کے دن، یا غنیو یا رزاقو انا اعطیناک الکوثر، ایسا خاص نایاب وظیفہ جسے پڑھتے ہی آپ کی خالی جولیاں دولت و رزق سے بڑھ جائے گی۔ آج اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، تو آج 10 محرم یوم عاشورہ بدھ کے دن یہ وظیفہ اپنی زندگی میں یہ دن پڑھ لینا۔ آج قیمتی وقت کی قیمتی گھڑیاں ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کے معجزات کرشمے دیکھ لینا، اپنے بگڑے ہوئے کام سنورتے ہوئے دیکھ لینا۔ آپ کی ساری مرادیں اور خواہشیں پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ دنیا جہاں کی دولت ایک پل میں اللہ پاک آپ کو دے گا۔ غیبی اللہ پاک سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، غیب سے اللہ پاک کی مدد دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ آج یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو بدھ والے دن پڑھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، آپ تمام پیاری بہنوں اور بھائیوں کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی بگڑی ہوئی قسمت سنور جائے گی، آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جائے گی، آپ کے گھر میں دولت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا، دولت کی طوفانی چھما برسات کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ میں جس طرح بتا رہا ہوں اس طرح پڑھ لینا۔ سالوں سال رزق کی تنگی، دولت کی تنگی میں گزار دیا، گھر میں دولت اور پیسے کو لے کے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو آج یوم عاشورے کو دن 10 محرم الحرام کو بدھ والے دن میرے بتائے کار طریقہ کار سے یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک فوری طور پر آپ کو دولت عطا کر دے گا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد 1 کروڑ مانگو گے، اللہ پاک 1 ارب دے گا، 1 ارب مانگو گے، اللہ پاک 1 کھرب دے گا۔ دوستو، اللہ پاک کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ آج اس وظیفے کے بعد جتنی دولت مانگ سکتے ہو، جتنا رزق مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی 1 حاجات ہو، 10 آ جاتے ہو، 100 آ جات ہو، یا 1000 آ جاتے ہوں، چاہے جتنی حاجات ہو، اس وظیفے کے بعد آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام دلی مرادیں خواہشیں پوری ہو جائے گی۔ آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی دنیا کی چاہے چھوٹی سے لے کر جتنی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ آپ کو بے اولادی ہے، اس وظیفے کے بعد اللہ پاک نصیبوں والی اولاد سے عطا کر دے گا۔ آپ لوگوں کی بہنوں کی، بیٹیوں کی رشتوں میں، شادیوں میں رکاوٹ ہے، اس وظیفے کے بعد اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دے گا۔ دنیا کا کوئی سا بھی مقصد اس عمل کے بعد ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی مقصد کافی عرصے سے پورا نہ ہو رہا ہو، تو یہ وظیفے کے بعد آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آج یہ موقع اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، نہیں تو یہ موقع آپ کو اگلے سال ملے گا اور پورا سال پھر آپ کو رزق اور دولت کی تنگی میں گزارنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ایسی غلطی سے بھی نہ کرنا۔ آپ نے یہ موقع، یہ قیمتی گھڑی کا قیمتی وقت آپ نے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے۔ آج 10 محرم الحرام عاشورے کے دن، بدھ کے دن، یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے خزانوں کے خزانے آپ کو عطا کر دیں گے۔ آج 10 محرم الحرام بدھ کے دن یوم عاشورہ، آج یہ وظیفہ اپنی زندگی میں 1 بار پڑھ لینا۔ خدا کی قسم اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی، نہ دولت آنا رکے گی۔ آپ کی الماری میں، آپ کے بستر کے نیچے، آپ کے گھر میں ہر جگہ دولت ہی دولت ہوگی، ہر جگہ دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو اگر آج دولت اور رزق لوٹنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، ایک ہی پل میں سارے جہاں کا دولت اور رزق اپنے پاس چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ آج آپ 10 محرم الحرام عاشورے کے دن، بدھ کے دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر پڑھ لینا۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ تمام لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، مسجد میں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، گھر میں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اپنی دکانوں پر
پڑھیں تو دکانوں پر باوضو ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اپنی آفسوں پڑھیں تو وہاں باوضو ہو کر پڑھ سکتے ہیں، یا جہاں بھی اپنے کاموں پر ہیں باوضو ہو کر اپنی زندگی کے 5 منٹ اس وظیفے کو دے دینا۔ آپ کی نسلوں کی زندگیاں بدل جائے گی، آپ کی نسلوں کی زندگیاں سنور جائے گی، آپ کی نسلوں کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کی بند روزی کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی طوفانی برسات ہو جائے گی۔ آج یہ قیمتی وقت، قیمتی گھڑیاں جانے نہ دینا۔ اب آپ لوگ کسی بھی جگہ پر ہو، کہیں بھی ہو میرے بھائی، جہاں کہیں بھی ہے میری بہنیں، جہاں کہیں بھی ہے، باوضو ہو کر یہ عمل پڑے تاکہ آپ لوگوں کا وظیفہ فوری طور پر قبول ہو جائے۔ آپ نے پاک صاف اچھے طریقے والے کپڑے آپ نے پہن کر باوضو ہونا ہے، اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فوری طور پر دولت ملے گی، رزق ملے گا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جو لوگ آپ کی غریبی کا، فقیری کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی غریبی، آپ کے پھٹے ہوئے کپڑوں کے اوپر ہنستے تھے، آج وہ تمام لوگ آپ کی امیری دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور ایک پل کے لیے سوچیں گے کہ کل تک اس کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں، آج اس کے پاس کروڑ روپے کی گاڑیاں کیسے آ گئی، بڑی بڑے بنگلے اس کے پاس کیسے آ گئے، بڑی بڑی زمینوں کا مالک بن گیا، بڑی بڑی فیکٹریوں اور کمپنیوں کا مالک بن گیا۔ تمام لوگ آپ کی امیری کا راز جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے، سب لوگ حیران ہو جائیں گے، پورا محلہ آپ کی دولت کا نظارہ کرے گا۔ ایسے دولت آئے گی، ایک پل میں ہی اتنی دولت دیکھ کر آپ حیران ہو جاؤ گے اور سوچو گے میرے پاس کل تک کھانے پینے کو پیسے نہیں، آج اللہ پاک نے اتنی دولت دے گی۔ تو اگر آپ اپنی نصیب اور اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو، اپنی غریبی ختم کرنا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، کروڑوں پتی بننا چاہتے ہو، ارب پتی بننا چاہتے ہو، یا روڈ پہ بیٹھا فقیر ہو، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے بادشاہ بن جاؤ گے، آج یہ وظیفہ پڑھ کے امیر ہو جاؤ گے۔ آپ لوگوں نے بس میرے بتائے کار طریقہ کار سے آج 10 محرم الحرام یوم عاشورے کو اس طرح جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دولت آتے ہوئے دیکھ لینا، اپنے ہاتھوں میں دولت دیکھ لینا، اپنے گھر میں ہر جگہ دولت ہی دولت آپ کے ہوگی، ہر جگہ آپ کو کامیابی عروج ملے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بتا دوں، اکثر بہن بھائی ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس وجہ سے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر مجھے شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے غلطی سے یہ غلطی نہیں کرنی، نہیں تو آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا اور یہ قیمتی وقت اور گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آپ لوگوں نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر عمل پڑھنا ہے۔ اکثر بہن بھائی شور شرابوں میں بیٹھ کر عمل پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، چاہے بچوں کا شور شرابہ ہو یا بڑوں کا شور شرابہ ہو، اس میں ان کا دھیان جاتا ہے، جس وجہ سے ایک کوانٹٹی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، وظیفہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے تنہائی والی جگہ پر جہاں کسی کا شور شرابہ نہ ہو وہاں پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پوری توجہ اور فوکس کے ساتھ، ایک کوانٹٹی کم زیادہ کیے ہوئے، اگر ایک کم زیادہ ہو گئی تو آپ نے عمل دوبارہ سے شروع سے آخر تک مکمل پڑھنا ہوگا۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ بدھ کے دن، یہ قیمتی دن کی قیمتی گھڑیاں ہیں، قیمتی وقت آپ نے کسی اور کاموں میں نہیں دینا، بلکہ یہ وظیفہ 5 سے 10 منٹ پڑھ کے اپنی زندگی بدل لینی ہے، اپنی نسلوں کی زندگیاں سنوار لینی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اچھی طریقے کے ساتھ وضو کرنے کے بعد آپ تنہائی والی جگہ پر کوشش کرنا، اگر آپ کے پاس جائے نماز ہو تو بچھا لیجئے، اگر نہ ہو تو کوئی اس میں پابندی نہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ آپ لوگوں کو جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کی چیزیں پین کاغذ پہ لکھ لیں، نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں اور آسانی رہے گی آپ کے لیے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ایک مرتبہ 1 ٹائم لازمی پڑھنا ہے، اس کے بغیر وظیفہ شروع نہیں ہوگا، وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اسے ایک بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، اکثر بہن بھائی
وظیفہ کرنے کی عمر پوچھتے ہیں کہ کون سی عمر کا بندہ بندی بچہ بزرگ اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ 5 سال کے بچے ہو، 10 سال کے بچے ہو، 15 سال کے بچے ہو، 20 سال کے بچے ہو، آپ 25 سال کے نوجوان، 30 سال، 35 سال، 40 سال کے نوجوان ہو، آپ 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بزرگ ہو، 80 سال کے بزرگ ہو، عمر کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے کوئی سا بھی بچہ یا بندہ یا بندی یا بزرگ یا نوجوان پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، بس آپ کو وظیفہ پڑھنا آنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دولت دے گا۔ یہ میں لکھ کر دے رہا ہوں، گارنٹی سے بولتا ہوں، آپ کو دولت ضرور ملے گی اگر آپ نے آج 10 محرم الحرام عاشورے کے دن صحیح طریقے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ میرے بتائے کار طریقہ کار سے جس بندہ بندی نے یہ وظیفہ پڑھ لیا اسے سارے جہاں کی دولت مل جائے گی۔ اکثر بہن بھائی جلد بازی کے چکر میں ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں، وظیفہ صحیح سمجھتے نہیں، جس وجہ سے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ وظیفہ سمجھتے ہی نہیں، کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ترتیب صحیح سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، شروع سے آخر تک آج مکمل ویڈیو سننی ہے، وظیفہ صحیح سے سمجھ کر کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور دولت ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے ایک ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جس بندہ یا بندی کو، جس بچے یا بزرگ کو درود ابراہیمی آتا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اگر کسی بہن یا بھائی کو درود ابراہیمی نہ آتا ہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ کو جو سا درود پاک آتا ہے وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 ٹائمز۔ اگر آپ کو کوئی سا بھی نہ آتا ہے تو جو میں بتا رہا ہوں درود پاک وہ آپ 3 بار پڑھ لیجئے، 3 ٹائمز، 3 مرتبہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، جس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ہر چیز پڑھنی ہے۔ میں ہر چیز آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو آج وظیفہ کرنے میں کوئی سی بھی پریشانی اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی لاڈلی سورت ہے، اسے پڑھنے سے دولت میں برکت ہو جاتی ہے، کئی فضیلتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ شمار ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلتیں اور برکتوں کی صورت ہے سورہ کوثر۔ آپ نے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح دوسری بار پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں نے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 ٹائمز یعنی 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں دھیان سے آپ نے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے جس چیز پر آسانی رہے اس پر آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آپ تمام لوگوں نے یا غنیو کی تسبیح جس طرح میں پڑھا ہوں بالکل اسی طرح پڑھنی ہے۔
یا غنیو 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 میری تمام بہنوں اور بھائیوں، یا غنیو کی تسبیح آپ لوگوں نے 41 مرتبہ 41 بار 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ یا غنیو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اسے بھی تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، جس چیز پر آپ تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ آپ تمام لوگوں نے یا رزاقو کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح پڑھنی ہے۔ یا رزاقو 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 یا رزاقو۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے یا رزاقو کی تسبیح، آپ تمام پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بھائیوں نے یا رزاقو کی تسبیح 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز 41 بار پڑھنی ہے۔ اب 41 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد دوبارہ سے صرف ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ میں اب بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، جس چیز پر آپ تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے کوانٹٹی کی احتیاط کے ساتھ یا مسبب الاسباب 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 یا مسبب الاسباب۔ آپ تمام لوگوں نے یا مسبب الاسباب کی تسبیح میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھ لینی ہے۔ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب
یا مسبب الاسباب، ایسا خاص وظیفہ جسے پڑھتے ہی فوری طور پر اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے گا، مالا مال کر دے گا، امیر کر دے گا، منٹوں میں کروڑ پتی اربوں پتی بن جاؤ گے۔ اللہ پاک اپنے خزانوں کے خزانے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو دے گا۔ یا مسبب الاسباب، 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 یا مسبب الاسباب۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کی تسبیح 21 مرتبہ 21 ٹائمز یعنی 21 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا، چاہے درود ابراہیمی پڑھا یا آپ کو جو سا درود پاک آ رہا تھا وہ پڑھا، یا میرا بتایا ہوا درود پاک آپ نے پڑھا، وہی 3 مرتبہ شروع والا آخر میں پڑھنا ہے۔ اب جس جگہ یہ وظیفہ پڑھا اس جگہ بیٹھ کر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ کی ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں، 100 حاجت ہو یا 1000 حاجتیں ہوں، چاہے جتنی حاجات ہو، تمام حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک تمام حاجات پوری کر دے گا۔ آپ کی دلی مراد، دلی خواہشوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی تمام دلی مرادیں، خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی، دنیا کی چاہے چھوٹی سے لے کر جتنی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی اندرونی بیرونی بیماریوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک تمام بیماریوں سے خاتمہ کر کے صحت شفا عطا کر دے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کو بے اولادی ہے، اس وظیفے کے بعد اولاد کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک آپ کو اچھی سی نصیبوں والی اولاد سے عطا کرے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی رشتوں میں، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کے بعد اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی رشتوں اور شادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دے گا۔ دنیا کا کوئی سا بھی مقصد، چاہے آپ کو دولت حاصل کرنے کا ہو، گھر گاڑی بنگلے کا ہو، یا چاہے کوئی سا بھی مقصد ہو، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ گھر گاڑی بنگلہ، رزق، دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بعد جتنی دولت مانگو گے اللہ پاک دیں گے، 1 کروڑ مانگو گے اللہ پاک 100 کروڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں، اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔